حاضرین مجلس صحابہ سیریز میں ہم آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرنے چاہ رہے ہیں۔ بات ہماری چل رہی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، جس میں ہم نے آپ کی جو خصوصیات تھی قوت فیصلہ، یعنی صحیح فیصلہ کرنے کی جو اللہ نے طاقت دے رکھی تھی، اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی ذمہ داری لیتے ہیں تو کس طرح نبھاتے ہیں، اور اگر کسی کو ذمہ داری دیتے ہیں تو اس کا کیسا حساب بھی لیتے ہیں، یہ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے میں اسلامی حکومت کا رقبہ تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہا تھا، اور آپ کے اس مختصر سے 12 سال کی مدت میں اسلامی حکومت کا رقبہ لگ بھگ 22 لاکھ مربع میل تک پھیلا ہوا تھا۔ 22 لاکھ مربع میل کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دنیا کا تیسرا حصہ جس کو ہم کہتے ہیں 1/3، ہم جس کو کہتے ہیں دنیا کا 30% جو رقبہ ہو سکتا ہے، اتنے بڑے رقبے پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، اور آپ ہر جگہ الگ گورنر کو بھیجا کرتے تھے، ذمہ داروں کو بھیجا کرتے تھے، جو حکومتی امور کو سنبھالنے والے ہوتے تھے، وہاں کے انتظامات کو سنبھالنے والے ہوتے تھے، اور وہاں کے رپورٹ کو پیش کرنے والے ہوتے تھے۔ ہر جگہ الگ لوگوں کو آپ بھیجا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، گورنر بنا کر بھیجا تھا، اور حج کے موقع پر سارے کے سارے گورنر مکہ مکرمہ آتے تھے اور مدینہ منورہ آتے تھے، اور حج کے موقع پر جتنے بھی گورنر آتے ہیں ان تمام کے بارے میں رپورٹ لیتے تھے کہ آپ کے پاس کیا مسئلہ ہے، آپ کے پاس کیا مسئلہ ہے، آپ کے پاس کیا مسئلہ ہے۔ اور لوگ آ کر اگر کسی کے بارے میں کمپلینٹ کرتے، کسی کے بارے میں شکایت کرتے، تو بھی سنتے تھے کہ بھئی لوگوں کی کیا شکایت ہیں، اپنے ذمہ داروں کے بارے میں، اپنے گورنروں کے بارے میں، اپنے جو بھی جن کو ہم نے ذمہ داری دے رکھی ہے ان کے بارے میں لوگوں کی کیا شکایت ہے، اس کو بھی سنتے تھے۔ حضرت عامر بن جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں نے حج کے موقع پر آ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اے امیر المؤمنین، آپ نے جس والی کو ہمارے پاس بھیجا ہے، جس گورنر کو ہمارے پاس بھیجا ہے، ان کے متعلق ہمارے پاس شکایتیں ہیں، ہم ان کے بارے میں شکایت کرنا چاہتے ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو آپ کے والی کے بارے میں، آپ کے گورنر کے بارے میں اگر شکایت ہیں تو ٹھیک ہے، دونوں آمنے سے بٹھائیں گے اور سنیں گے۔ تو عامر بن جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے بٹھایا، اور ان کی جو رعایا ہے، ان کی جو عوام ہے، جو شکایت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو سامنے بٹھایا اور ان سے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی، پیش کرو کہ کیا شکایتیں ہیں، کیا پرابلمز ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ نے جن کو گورنر بنا کر ہمارے پاس بھیجا ہے، ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ صرف ہم سے دن میں ملاقات کرتے ہیں اور رات میں بالکل ہم سے ملاقات نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے پرابلم ہے۔ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا والی، ہمارا گورنر ہم دن میں ملاقات کریں تو بھی ملاقات کرنا، رات میں کریں تو بھی ملاقات کرنا، وہ 24 گھنٹے اویلیبل رہنا۔ یہ تو رات میں ملاقات نہیں کرتے ہیں اور صرف دن ملاقات کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے آبجیکشن کا مطلب مسئلہ ہے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو جب ان کی شکایت کو سنا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اچھا بھائی، آپ کے عوام کی، آپ کے رعایا کی شکایت ہے، اس شکایت کے جواب میں آپ کا کیا کہنا ہے، اپنے دفاع میں آپ کا کیا کہنا ہے، آپ ان کی صفائی میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو عامر جمحی رضی اللہ عنہ نے کہا اے المؤمنین، یہ وہ باتیں ہیں جن کو میں عام لوگوں کے سامنے نہیں لانا چاہتا،
میں لوگوں کے سامنے یہ باتیں بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب مجھ پر یہ باتیں شکایت کے طور پر آ رہی ہیں، مجھ پر الزام کے طور پر آ رہی ہیں، تو پھر مجھے اس کے بارے میں صفائی دینا پڑے گا۔ اور میں صفائی یہ دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ 24 گھنٹوں میں 12 گھنٹے اللہ کے بندوں کو دوں گا اور 12 گھنٹے اللہ کو دوں گا، یعنی میں اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا چاہتا ہوں، عبادت میں رات گزارنا چاہتا ہوں، لہذا اس کی وجہ سے میں رات میں ان کے پاس نہیں جا سکتا۔ اور عمومی طور پر رات میں ایسی کوئی مشکل یا ایسا کوئی مسئلہ لے کر کوئی آتا بھی نہیں ہے، لیکن بس ان کی شکایت یہ ہے کہ ہم رات ملاقات نہیں کرتے، حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ رات کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوں اور دن کا حصہ لوگوں کو دوں، اسی لیے میں رات میں لوگوں سے ملاقات نہیں کرتا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کہ ہاں بالکل آپ کی بات بچا ہے کہ رات کا حصہ آپ اللہ کو دینا چاہ رہے ہیں، عبادت گزارنا چاہ رہے ہیں، تو پورا آپ کا حق ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ پھر ان سے کہا اچھا اور بتاؤ اور کیا مسئلے ہیں آپ کے؟ تو ان لوگوں نے کہا اے امیر المؤمنین، جس والی کو، جس گورنر کو آپ نے ہمارے پاس بھیجا ہے، وہ مہینے میں 1 مرتبہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے ہیں، مہینے میں 1 مرتبہ وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر پوچھا اچھا بھائی اب آپ بتاؤ کہ بھائی آپ مہینے میں 1 مرتبہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے ہیں اور چھٹی لیتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیوں چھٹی لیتے ہیں؟ تو والی نے کہا اے امیر المؤمنین، میرے پاس کوئی خادمہ نہیں ہے اور میرے پاس میری بیوی بھی نہیں ہے، میری بیوی کا انتقال کر چکا ہے، اب میں اپنے کپڑوں کو خود اپنے ہاتھوں سے دھو لیتا ہوں اور ہاتھوں سے دھو کر دن بھر ان کو سکھاتا ہوں اور پھر اس کے بعد دوسرے دن پہن کر اپنے ڈیوٹی پر آ جاتا ہوں، تو میرے پاس میری خدمت کرنے کے لیے میں نے کسی کو نہیں رکھا ہے، حالانکہ والی ہوں، گورنر ہوں، چاہوں تو میں خادموں کو رکھ سکتا ہوں، نوکروں کو رکھ سکتا ہوں، غلاموں کو رکھ سکتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنی کمائی نہیں، اتنا میرا معاوضہ نہیں، اتنے میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں غلاموں کو رکھوں یا خادموں کو رکھوں اور خدمت کرتا رہوں، لہذا میں اپنے کپڑے خود دھو لیتا ہوں، اپنا کام میں خود کر لیتا ہوں، اس وجہ سے میں مہینے میں 1 مرتبہ نہیں آ سکتا، مہینے میں 1 مرتبہ میں نہیں آ سکتا، اس طرح انہوں نے کہا۔ اچھا تو بالکل بات صحیح ہے کہ بھئی اگر آپ کپڑے دھونے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور آپ کے پاس کوئی خادم نہیں ہے، آپ کو کرنا پڑ رہا ہے، تو مہینے میں 1 چھٹی تو آپ کو بنتی ہے، لہذا ان کی شکایت اس معاملے میں بھیجا ہے، امیر المؤمنین نے تسلیم کر لیا۔ اس میں کہا پھر اور بتاؤ بھئی اور کیا مسئلے ہیں، اور کیا مسئلے آپ کے والی سے؟ تو انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین، یہ ہمارے جو والی ہیں، جو گورنر ہیں، وہ کبھی کبھی مطلب بات کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے در میں بیٹھے بیٹھے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور کبھی کچھ بولنا چاہتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، یہ ہمارا پرابلم ہے کہ بھئی یہ بے ہوش کیوں ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ بے ہوش ہوتے ہیں؟ تو والی نے کہا گورنر کا اے امیر المومنین، اس مسئلے کو بھی میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن آج مجھے صفائی کے طور پر بتانا پڑ رہا ہے، مجھے واضح کرنا پڑ رہا ہے۔ بات دراصل یہ ہے اے امیر المؤمنین، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دشمن کوئلے پر لٹایا کرتے تھے اور وہ حد درجے تکلیف سے وہ تڑپتے تھے اور میرا وہاں سے گزر ہوتا تھا، میں ان کو دیکھنے کے باوجود بھی، ان کی تکلیف کو دیکھنے کے باوجود بھی میں اتنا بے بس تھا، میں اتنا کمزور تھا، میں اتنا ناتواں تھا کہ میں ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا، ان کی مدد میں نہیں کر سکتا تھا اور ان کی مدد کرنے سے میں قاصر تھا، اور جب ان کی پیٹھ دیکھتا تھا تو جو کہ گوشت ان کا پگھل چکا ہے، چربی ان کی پگھل چکی ہے، اور اس قدر وہ تکلیف میں رہتے تھے، اذیت میں رہتے تھے، میں اس وقت رہ کر ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ واقعہ جب کبھی مجھے یاد آ جاتا ہے، وہ انسیڈنٹ جب کبھی مجھے یاد آ جاتا ہے، وہ حادثہ، وہ تکلیف جب کبھی یاد آ جاتی ہے تو مجھے دکھ کے مارے، درد کے مارے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں کہ میں اس وقت زندہ تھا،
میں سامنے تھا لیکن میں مدد نہیں کر پایا، میں ان کی ہیلپ نہیں کر سکا، تو لہذا جب کبھی وہ واقعہ مجھے یاد آ جاتا ہے نا تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس میں میرا کوئی قصور ہی نہیں ہے کہ بھئی تکلیف یاد آتا ہے اور ان کی اذیت یاد آ جاتی ہے، مجھے تو رونا آ جاتا ہے، اور اس دکھ میں درد میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ لہذا اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اس میں میرا اختیار نہیں ہے کہ بے ہوش ہونا نہیں ہونا، یہ میرے اختیار کی بات نہیں ہے۔ جب وہ واقعات یاد آ جاتے ہیں اور میری بے بسی یاد آ جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ تو اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کے عوام کی ساری شکایتیں بے جا ہیں، آپ کی شکایتوں میں کسی قسم کا کوئی جو ہے دم نہیں ہے، لہذا جس والی کو میں نے بنا کر بھیجا ہے، عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں دعا کر رہا تھا کہ میں نے جس کو والی بنا کر بھیجا ہے، میں نے جس گورنر بنا کر بھیجا ہے، کہ اللہ میرے فیصلے کو صحیح قرار دے، مطلب ان کے اندر غلطیاں نہیں نکلنا، میرے دل کی دعا تھی۔ اگر ان کی غلطیاں نکل جاتی تو میرا فیصلہ غلط تھا، اور میں نے جس کو مقرر کر رکھا ہے وہ غلط آدمی تھے، تو لہذا میں دعا کرتا تھا کہ باری تعالیٰ جس کو میں نے والی بنا کر بھیجا ہے، جس کو میں نے گورنر بنا کر بھیجا ہے، وہ غلط آدمی نہ ہو، وہ غلط آدمی نہ ہو۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالی میری دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کو یعنی صحیح ثابت کیا، وہ صحیح تھے، میں نے جس کو بنایا وہ صحیح آدمی ہیں، جس کو ذمہ داری دے رکھا ہے وہ صحیح آدمی ہے۔ لہذا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو ذمہ داری دیتے تھے تو پھر ذمہ داری کے بارے میں پوچھا بھی کرتے تھے، اور اگر ذمہ داری نبھانے میں غلطی ہو جاتی تو فوراً آن دا اسپاٹ ان کو ذمہ داری سے ہٹا دیا کرتے تھے اور دوسروں کو وہاں پر ذمہ دار بنایا کرتے تھے۔ لہذا ٹال مٹول کرنا اور عوام کی شکایت کو نظر انداز کر دینا، لوگوں کی تکلیف کو نہ سننا، یہ آپ کا شیوا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کے عوام کی تکلیف کو سن کر اسی وقت ان کی تکلیف کو حل کرنا یہ آپ کا شیوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، اگر ہم ذمہ دار ہیں تو باری تعالیٰ ہم تمام کو اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جن جن کے بارے میں ہم سوال ہونے والا ہے ان تمام کے بارے میں صحیح طور پر اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔